اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز یا وہی دماغی صحت از نظر اسلام، اس ٹاپک کو لے کر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا توحید کا دماغی صحت میں کردار، عبادات اور اطاعت کا رابطہ مستقیم کہ توحید کے ساتھ کیا ہے اور یہ کیسے ہماری دماغی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عبادت پر روشنی ڈالی، عبادت کیا ہے اور اس کے ڈفرینٹ میننگز بیان کیے۔ 3 سلسلے مراتب ایمان کے ہم نے ڈسکس کیے کہ آگاہی، اسلام اور ایمان۔ اس کے بعد ہم نے لفظ ایمان کی تشریح کی اور لفظ ایمان کی تشریح کر کے ہم نے اپنے موضوع کو سمیٹا۔ آج ہم نے اس پر بحث کرنی ہے کہ دماغی صحت میں، مینٹل ہیلتھ میں شیطان کا کردار کیا ہے۔ شیطان کس طرح سے ہماری شخصیت کو، ہمارے نفس کو، ہماری زندگی کو مختل کرتا ہے، اس کو تھریٹ کرتا ہے، اور کس طرح سے کردار ادا کرتا ہے کہ ہم اس سے غافل بھی ہیں اور اس کے لیے کوئی چارہ جوئی بھی نہیں کرتے۔ یعنی ممکن ہے ہر کسی کی آگاہی اور اطلاعات میں ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن قرآن میں صراحتاً شیطان کے بارے میں ذکر ہے اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے خدا کی عظمت کی اور خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے۔ شیطان نے، آپ اس آیت پر غور کریں، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یعنی خدا نے اس کو، یعنی اس مقام پر پہنچایا تھا عبادت کے حوالے سے، اور اس کو جگہ دی تھی کہ یہ ملائکہ مقربین کی صفوں میں یہ ابلیس، یہ شیطان پہنچ گیا تھا۔ اور جب حکم ہوا للملائکہ کہ فرشتوں سے جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ ان کی صفوں میں موجود تھا، فرشتوں میں سے تو نہیں تھا۔ شیطان، ابلیس جن میں سے ہے، ابلیس نار میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے اس قدر مقام حاصل کیا تھا اس نے کہ یہ ملائکہ کی صفوں میں پہنچ گیا تھا۔ اور پھر جب خدا نے حکم دیا ملائکہ کو، فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ شیطان وہاں پر موجود تھا، یعنی یہ وہ حکم سجدے کا اس پر بھی صادق آیا تھا۔ اس نے، شیطان نے کہا کہ قال، شیطان نے کہا فبعزتک، یعنی میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، خداوند کو کہہ رہا ہے شیطان کہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ضرور اور بالضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اور اس نے ایک قید لگائی کہ ٹھیک ہے، سب کو گمراہ کروں گا مگر وہ تیرے بندے جو مخلصین ہیں، جو خالص تیرے لیے عبادت کرتے، ان پر میری سلطنت نہیں رہے گی، مگر میں اجمعین کو اغوا کروں گا۔ دیکھیں شیطان ہم سے چاہتا کیا ہے ہمارے ٹاپک میں۔ عزیزان، اس کو اچھی طرح سے نوٹس کیجئے کہ ہم جب یہاں پر بحث کر رہے ہیں تو نہ وقت کا ضائع کرنا ہمارا مقصود ہے، نہ آپ کا وقت لینا مقصود ہے۔ یہاں پر ہم پریکٹیکلی انفارمیشن کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری روز بروز زندگی میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے لیے کارآمد ہو۔ یعنی شیطان کا کردار اس پر بحث کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم جان سکیں اور متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے یہ رویے، ہمارے یہ دماغی افکار، ہمارے یہ طور طریقے یہ نارمل نہیں ہے، تو اس میں ممکن ہے شیطان کا بہت بڑا کردار ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں آپ کے کھانے پینے کا بہت کردار ہوتا ہے، اس میں آپ کے اجتماعی شرائط، اور اس میں آپ کے جینیٹک ریزنز، عوامل، فیکٹس، ڈفرینٹ فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا فیکٹر جو اولاد آدم کے لیے ایک
تہدید ہے، تھریٹ ہے، وہ شیطان کا خود کردار ہے۔ یہاں پر دیکھیے شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی اچھی شخصیت ہو یا ہماری اچھی شخصیت ہو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کے امین بنے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں خیانت کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہماری آگاہی خدا کی نسبت اور دین کی نسبت اس میں خلل ڈالتا ہے، اسے فاسد کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی امور اور مادیات کو ہمارے لیے جلوہ گر کرتا ہے، ایمان کے مراتب میں رکاوٹ بنتا ہے یہ شیطان۔ خود اس نے قرآن میں خدا نے کوٹ کیا ہے کہ لَأُقْعَدَنَّ، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، یعنی جو بھی شخص تہیہ کرے، جو بھی شخص تسلیم لے، فیصلہ کرے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف جانا ہے اور خدا کی طرف جانا ہے، وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بولا میں بالضرور تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اغوا کروں گا سب کے سب کو، اور بری چیزوں کا حکم دیتا ہے نا ہمیں۔ شیطان بری چیزوں کا حکم دیتا ہے، نیک کاموں سے روکتا ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ دیکھیے آیت اللہ حسن زادی یہاں پر مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ شیطان کی پاورز کیا ہے۔ شیطان نے جب قسم کھا لی خدا کے سامنے، خدا کی قسم کھا لی کہ میں سب کو بہکاؤں گا، تو آپ یہ یقین جان لیں کہ جو انسان یہ فکر کرے کہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے، میں خود ہوں، یہاں پر پرابلم ہے، یہاں پر مسئلہ ہے۔ یہاں پر آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کی یہ بات آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی بات آپ کی اتھارٹی سے، آپ کی زبان سے ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے بولا ہے کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا دیندار ہو، اس کو 24 گھنٹے شیطان سے خطر لینا چاہیے۔ اس کو ہی کہتے ہیں مراقبت۔ 24 گھنٹے اس کا کام، 24 گھنٹے تو آپ کی مراقبت بھی 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے نا بالکل کہ شیطان تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں پر آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں یہاں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں عرفاء، یہ وہ لوگ ہیں عارف باللہ، انہوں نے کیسے رہنمائی کی ہے۔ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ انسان ایک طولانی مدت گناہ کرنے کے بعد 20 سال، 30 سال کی اور 40 سال کی جب ایج میں پہنچ جاتا ہے تو، اور کوئی خدا سے تعلق نہیں رکھتا، تو شیطان آتا ہے اور اس کی پیشانی کو بوسہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ شیطان اس شخص کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اب تم کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں جا سکتے۔ یعنی 40 سال مستقل اس انسان نے شیطان کی وسوسوں کو سنا اور اس کے فریب میں آ کر بالکل اپنی زندگی کو شیطانی خطوات پہ استوار کیا، اور شیطانی خطوات پر استوار کر کے اب شیطان آیا ہے اور اس کو نوازش کرتا ہے، اس کو پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور پیار کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اب تم کبھی بھی صراط مستقیم کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ سارے کام جو ہے شیطان ہماری نفسیات کو، ہماری باڈی کو، ہمارے افکار کو، ہمارے اعمال کو کس طرح سے وہ کرتا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ اعراف میں، قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 12 سے 18 تک، اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور وہ اسی سورہ اعراف کی 12 سے 18 آیات کے درمیان جو خدا کا اور ابلیس کا، شیطان کا آپس میں مکالمہ ہے، اس کے بارے میں یہ کوٹیشن ہے 12 سے 18 آیات، اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے جو کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ 9 پہ اس کا یہ ریفرنس۔ دیکھیے عزیزان، آج کل عام ہے نا ہماری شخصیت کو، ابھی اس تفسیر میں جانے سے پہلے ایک ہماری آج کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج بہت عام ہے اپنی نفس کو، اپنی شخصیت کو خراب کرو، ذلت اٹھاؤ، مار کھاؤ مگر پیسہ کماؤ۔ یہ سوشل میڈیا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ آج اپنی شخصیتوں کو بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں، آج اپنے نفسوں کو، اپنی
پرسنالٹی کو بیچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور صرف ان کا واحد کیا ہے، معیار فالو کرنا، کسی کو لائک کرنا اور کسی کو سبسکرائب کرنا. یہ معیار بن چکا ہے. یعنی اتنے سستی ہو گئی ہیں پرسنالٹیز، شخصیتیں، نفس، کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ اس کو ذلت میں ڈال کر اور اس کو مار کھا کے اور اس کو خراب کر کے آپ پیسے کما رہے ہیں. یہی وہ شیطانی کلچر ہے، یہی خطوات الشیطان ہے. جو انسان اس میں لگ جائے اور اس کو خدا اور توحید اور اپنی مسئولیت کی فکر نہ ہو، آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی شیطان ہے، یہ وہی شیطان ہے، شیطان کا پیرو ہے، جس کے پاس وہ آ کے اس کو نوازش کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر، شیطان اس کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، کہ تم نے ایسا کام کیا ہے، تم ایسے راستے پہ لگ گئے ہو کہ اب کبھی بھی تم صراط مستقیم کی طرف نہیں آ سکتے. جرأت دیکھیں شیطان کی عزیزان، جرأت کیا ہے کہ خدا کے سامنے تکبر و معصیت کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے 18 تک میں ہمارے لیے، اس سے پہلے ہم قرآن کی 2-3 آیات کا ذکر کرتے ہیں. قرآن میں خداوند فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان کان للناس عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے، وہ بھی آشکار، مبین دشمن ہے شیطان انسان کا. اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تم لوگوں کا دشمن ہے. یعنی ناس سے، انسانوں سے خداوند فرما رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، یعنی یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو آپ بھی اس کو دشمنی کے پیرائے میں لو، پکڑو اس کو، یعنی اس شیطان کو دشمن سمجھو، اتخاذ کرو، اس کو پکڑو، اس کے بارے میں پلاننگ کرو، اس کے بارے میں تدبیر کرو، کیونکہ وہ تو آشکارا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہا ہے، آپ اس سے غافل ہو. شیطان کی بارے میں متعدد آیات قرآن میں صراحتاً آئی ہیں. اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ بلاتا ہے اپنے لشکروں کو. خدا شیطان یہ اپنے لشکروں کو دعوت دیتا ہے، یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ تم لوگ کو بنا دے جہنم والوں میں سے، تم لوگ کو بنا دے اصحاب جہنم. یعنی یہ شیطان کا کام ہے. اس سے دشمنی کرنی عزیزان، اگر اس کے بارے میں تدبیر ہم نے نہ کی تو ہماری بھی اس کی طرف کوئی آگاہی نہیں ہے، اور پھر یہ اپنا کام دکھائے گا جو اس کے خطوات الشیطان ہے. کہ خدا نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اتباع مت کرنا خطوات الشیطان کی، اس کے کام، اس کی پلاننگ کی، اس کے وسوسوں کی پیروی مت کرنا، کیونکہ یہ صرف فحشاء اور منکرات کا حکم دیتا ہے آپ کو. اور یہ جو فحشاء و منکرات ہے، یہی مینٹل ہیلتھ میں یا دماغی صحت میں جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے علائم غیر معمولی رویے ہیں، نامناسب رفتار ہے، نامناسب عمل ہے، تو پھر یہ نامناسب عمل یہی فحشاء اور منکرات ہے. اسلام کی نظر میں خدا کی اطاعت اور خدا کی بتائے گئے قوانین اور اخلاق اسلامی سے ہٹ کر کچھ بھی انجام دینا وہ منکرات اور فحشاء کے اس میں آتا ہے. تو شیطان یہاں پر آپ کو حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ آپ کریں کیا، اس سے بچیں. شیطان آپ کو حکم کرتا ہے کہ آپ فحشاء انجام دیں اور منکرات. یہاں پر ہم اس حدیث کو، حدیث قدسی کو ڈیٹیل کے ساتھ فالو کریں گے، عربی متن کے ساتھ، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نزدیک کلام خدا، کلام اللہ کی اہمیت ہے، اور ہم اس کلام اللہ کی ہدایت کے روشنی میں، ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں، ہم اپنے دشمن یعنی شیطان کا، مثال کے طور پر اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں. اس کی آگاہی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی شخصیتوں کو بیٹر بنائیں. یہاں پر یہ حدیث شروع ہوتی ہے کہ ثم قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس کے بعد خدا نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
للملائکتی اسجدوا لآدم فسجدوا له، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے، فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو برائے آدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا له، اور سب کے سب نے سجدہ کر لیا آدم کے لیے. فأخرج ابلیس ما كان في قلبه من الحسد فأبى ان يسجد. فأخرج ابلیس، یعنی ابلیس نے جو کچھ اس کے دل میں تھا، شیطان کے دل میں تھا، اس نے اس کو اخراج کیا، باہر نکالا حسد کی وجہ سے. فی قلبہ من الحسد، حسد کی وجہ سے اس نے اپنے کینے کو، اپنے حسد کو آدم کے لیے باہر نکالا. فَأَبَى أَن يَسْجُدْ، اور جس نے اسے باز رکھا سجدہ کرنے سے. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ عز و جل نے فرمایا شیطان کو، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جس چیز کا میں نے حکم دیا تھا. شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، خاک سے. اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ میں بہتر ہوں آدم سے. قال الصادق علیہ السلام، یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاول من قاس ابلیس، یعنی پہلا قیاس جو اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس سسٹم کو شروع ہونے، اس نظام سے، ہر چیز کے اندر جو پہلا قیاس تھا وہ ابلیس نے کیا. وَإِسْتَكْبَرَ وَالْإِسْتِكْبَارُ هُوَ أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ عَصَى اللَّهُ بِهَا، یہ پہلا کبر تھا، استکبار، یہ پہلا تکبر تھا جو معصیت قرار پائی اللہ کی اس کے ذریعے، اس قیاس کے ذریعے اللہ کی پہلی معصیت قرار پائی. یعنی شیطان نے جو یہ قیاس کیا ہے اور معصیت کی، یعنی حکم خدا کو نہیں مانا. خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے بولا نہیں میں نہیں کرتا، میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. قال فقال ابلیس، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقال ابلیسو، پھر ابلیس نے کہا یا ربی اعفنی من السجود لآدم، اے میرے پروردگار. دیکھیں شیطان بھی یا رب بھی کہہ کے خطاب کر رہا ہے خدا کو، اے میرے رب، اعفنی، مجھے معاف رکھ، من السجود لآدم، یعنی اس آدم کو سجدہ کرنے سے مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھ پر یہ حکم جاری نہ کر. وَأَنَا أَعْبُدُكَ عِبَادَةً لَمْ يَعْبُدْكَهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. شیطان نے کہا کہ مجھے، اے میرے رب، مجھے اس سجدے سے تو معاف کر دے، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک تیری ایسی عبادت کسی فرشتے مقرب نے اور کسی نبی مرسل نے نہیں کی ہوگی، صرف تو اس آدم سے سجدے سے مجھے معاف کر دے. فقال اللہ تبارک و تعالی، خداوند نے فرمایا لا حاجت لی الی عبادتک، خداوند نے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت اور کچھ ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی، جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا اور ویسی عبادت کروں گا. کیوں؟ خدا نے فرمایا کہ انما اريد ان اعبد، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ میرا جو ارادہ ہے، میری عبادت ایسی کی جائے جیسے میں چاہتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بجا لائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ انسان انجام دے، وہ تم کرو. لا من حیث ترید، نہ وہ جس طرح کا تم ارادہ کر رہے ہو. جیسے شیطان کو خدا کہہ رہا ہے کہ لا من حیث ترید، تیرے ارادے سے نہیں ہوگا، میری عبادت ہوگی میرے طریقے سے.
فَأَبَى أَن يَسْجُدْ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، پھر فَأَبَى أَن يَسْجُدْ، شیطان کو باز رکھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر خداوند تعالی نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا، خارج ہو جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو رجیم ہو گیا ہے، دھتکارا ہوا ہو گیا، یہاں سے رجیم ہو کے نکل جاؤ۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ فقال ابلیس، پھر ابلیس نے کہا یا ربی فکیف، ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کیسے یہ تم نے حکم لگا دیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ وَأَنْتَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا تَجُورُ، اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تو عادل ہے، تو تو ظلم نہیں کرتا، لا تھجور، تو تو بے انصافی نہیں کرتا، بے انصافی نہیں کرو ہمارے ساتھ، میں نے اتنی عبادت کی ہے تمہاری، عدل سے کام لو، فثواب عملی باطلا، یعنی شیطان نے خدا سے کہا کہ یہ جو میرے عمل کے ثواب ہے سب باطل، مجھے کچھ بھی حصہ نہیں دے گا تو، یعنی یا رب بھی کہہ کے خدا کے عدل کا سہارا لے کر اور ان کو ظلم کی بری صفت سے بحث کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے عمل کا تو باطل کر دے گا، ثواب نہیں دے گا مجھے۔ قال، خداوند نے فرمایا لا، خدا نے فرمایا کہ آپ ایسا مت سمجھو کہ میں ناانصاف ہوں یا میں ظالم ہوں، جو میں عادل ہوں، ولیکن سلنی من امر الدنیا ما شئت ثوابا لعملک اؤتیک، یعنی خدا نے فرمایا کہ لیکن مانگو مجھ سے، سلنی سوال کرو مجھ سے، من امر الدنیا، دنیا کے امر میں جو چاہتے ہو مانگو، ما شئت ثوابا لعملک اؤتیک، جو مانگتے ہو دنیا کے بارے میں، دنیا سے میرے سے مانگو اپنے ثواب کا، اپنے جو تم نے عمل کیے ہیں تمہیں دیا جائے گا، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ فَأَوَّلُ مَا سَأَلَ، پہلی چیز جو شیطان نے خدا سے مانگی، البقاء الی یوم الدین، اس نے بقا مانگی قیامت کے دن تک، یوم الدین تک، پہلی چیز۔ فقال اللہ قد آتیتک، خدا نے فرمایا کہ تجھے عطا کر دیا گیا۔ فقال، شیطان نے کہا کہ سلطنی علی اولاد آدم، شیطان نے کہا کہ مجھے سلطنت عطا کر، مجھے اتھارٹی عطا کر اولاد آدم پر۔ خدا نے کہا کہ قال سلطتک، یہ بھی تمہیں سلطنت عطا کی گئی۔ قال، پھر شیطان نے کہا اجرنی فیہم مجرى الدم فی العروق، شیطان نے کہا کہ مجھے عطا کر ایسی قدرت کہ جاری ہوں میں خون کی طرح، فیہم رگوں میں، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑوں۔ اجرنی فیہم مجرى الدم فی العروق، عروق کہتے ہیں رگوں کو، عروق جو رگیں ہماری بدن میں جن میں خون بہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے جاری کر اولاد آدم کی رگوں میں خون کی طرح، خون کی رگوں میں جاری کر۔ قال قد اجریتک، یہ اجر بھی یہ آپ کو جاری کر دیا، آپ کو، آپ نے جو مانگا تھا اجرنی، آپ کو یہ دے دیا گیا۔ پھر قال، شیطان نے کہا کہ لا یولد لہم واحد الا ولد لیا اسنان، شیطان نے کہا کہ کوئی بھی اولاد آدم اگر ایک پیدا ہو تو میرے دو متولد ہوں، یعنی ایک آدم کی اولاد پیدا ہو اور میرے شیطان یعنی ابلیس کی ذریت اور ابلیس کی نسل سے دو ہوں، یعنی ایک کے مقابلے میں دو، یعنی ایک انسان کے مقابلے میں دو شیطان۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ وَأَرَاهُمْ، میں ان کو دیکھ سکوں، وَلَا يَرَوْنِي، اور وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔
پھر شیطان نے کہا کہ وَأَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي كُلِّ صُورَةٍ شِئْتُ، شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی بھی شکل کے سامنے، کسی بھی شکل میں انسان اولاد آدم کے سامنے ظاہر ہو جاؤں، جو شکل لینا چاہوں اس کے سامنے ظاہر ہو جاؤں۔ فقال، خداوند نے فرمایا قد اعطیتک، آپ کو یہ بھی عطا کر دیا گیا۔ شیطان نے کہا کہ قال، شیطان نے کہا یا رب زدنی، یہاں پر بہت لطیف نکتہ ہے، یہاں پر غور سے اس کو سمجھیں۔ شیطان نے کہا یا رب زدنی، جیسے ہم کہتے ہیں نا رب زدنی علما و حلما، یہاں پر شیطان کہہ رہا ہے کہ اب اس کے پاس کہنے کے لیے تو کچھ بچا نہیں، جو یہ خدا سے مانگ رہا تھا خدا اس کو عطا کر رہا تھا اور اس کو یہاں سے خارج ہونا تھا، یعنی شیطان کو رجیم ہو کے وہاں سے دھتکارا ہوا نکل جانا تھا۔ اب اس کے پاس مانگنے کو کچھ بچا نہیں، جو کچھ اس نے مانگا سب کچھ خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ یا رب زدنی، اے میرے پروردگار مجھے اور دے، زیاد کر اپنی طرف سے۔ اب خدا دیکھنا ہے کہ خدا اس کو کیا دیتا ہے شیطان کو۔ قال، خداوند نے فرمایا اس کے جواب میں، جب شیطان نے کہا کہ یا ربی، تو خداوند نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قد جعلت لک ولذریتک صدورہم اوتانا، میں نے بنا دیا تمہارے لیے اور تمہاری ذریت کے لیے انسان کا سینہ ٹھکانہ، جہاں پر زندگیاں گزارو۔ اوتانا، آپ کا ٹھکانہ، آپ کی اور آپ کے اولادوں کا، لذریت کا، جعلت لک تمہارا، ولذریت کا اور تمہاری آل اولاد کا، صدورہم یعنی انسان کا سینہ قرار دے دیا۔ یہاں پر شیطان نے کہا کہ ربی حسبی، اے میرے پروردگار بس یہ کافی ہے میرے لیے، یہ کافی ہے۔ فقال ابلیس عند ذالک، پھر ابلیس نے کہا کہ عند ذالک اس کے ذریعے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا کہ یہ جو مجھے دے دیا ہے نا آپ نے، یہ ٹھکانہ اور یہ خون میں رگوں کی طرح دوڑنا، اور مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے مانگی تھی ان کی شکل میں ظاہر ہو جاؤں، میرا ایک پیدا ہو اور ان کا ایک پیدا ہو، میرا دو پیدا ہوں، ایک کے مقابلے میں دو ہوں، اور یہ ساری چیزیں جب دے دی گئیں تو ابلیس نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ میں سب کو اغوا کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آخری چیز جو یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ میں آؤں گا ان کے پیچھے، ان کی سراغ میں آؤں گا اولاد آدم کی، چھوڑوں گا نہیں ان کو، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور آپ لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے اکثرہم شاکرین، شکر گزار بہت سو کو نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں ان کے پیچھے لگوں گا، میں ان کو اغوا کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے شیطان کا کردار، ہمارا ٹاپک ہے شیطان کس طرح سے ہماری شخصیتوں میں، ہمارے رویوں میں دخل اندازی کرتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاور جو شیطان کو دی گئی ہیں یہ کس لیے دی گئی ہیں؟ یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ انسان کی آزمائش بھی ہو، خدا کی مشیت بھی یہی ہے، اور یہ جو شیطان نے کہا کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو بہکاؤں گا، میں سب کو اغوا کروں گا، یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا اختیار اور ارادہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یعنی ہم بے عنوان اولاد آدم ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ جو ساری سلطنتیں، یہ جو سارے شیطان کو پاور دے دی گئی ہیں کہ وہ ہمیں بہکائے اور وہ ہمیں اغوا کرے اور ہمیں آگے سے، پیچھے سے، لیفٹ سے، رائٹ سے، ہر جگہ سے ہم پر حملہ کرے، اور ہم کہے کہ خدا آپ نے شیطان کو یہ ساری قدرت دی ہیں اور یہ قدرت دی ہے تو ہم برے عمل انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان۔
آپ کے اختیار کو اللہ نے نہیں چھیڑا، آپ کے اختیار کو اپنی جگہ رکھا ہے، آپ کے ارادے کو اپنی جگہ ملحوظ رکھا ہے، آپ کے اختیار کو نہیں چھیڑا کہ سب کو بہکائے گا۔ یہ جو نقطہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو اغوا کروں گا، ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو عبادک المخلصین ہیں یہ 14 معصومین ہیں، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمۃ الزہرا، اور 12 امام معصوم، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ 14 معصومین، یہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکتا، تو یعنی ان کے علاوہ سب کو بہکا سکتا ہے، سب کو اغوا کرے گا۔ یہاں پر ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان سب پر سلطنت نہیں کرتا، یعنی کوئی غیر معصوم ہو، کوئی غیر معصوم ہو، اس پر بھی شیطان سلطنت نہیں کرتا، کیونکہ غیر معصوم یا ایک آدم عادی، انسان عادی، اپنے اختیار اور ارادے اور مراقبت اور خدا کی لطف و عنایات کے ذریعے شیطان سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے۔ یہاں پر مثالیں آج کی دور کی آپ لینا، یعنی ہمارے پاکستان میں ایک شخصیت گزری ہے، شہید قائد عارف حسین الحسینی، معصوم تو نہیں تھے، مگر کیا شیطان ان پہ سوار تھا؟ کیا سلطنت کر رہا تھا؟ اگر سلطنت کرتا تو پھر یہ شہادت کے درجے پہ تو نہیں پہنچتے، یہ تو اپنے ہدف کو، یہ تو اپنے راستے کو جاری کیے ہوئے تھے، تو یہ شہادت کے درجے پہ پہنچے ہیں نا۔ یا اسی طرح ڈاکٹر محمد علی نقوی، معصوم تو نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے تو نہیں کیا، اپنی راہ کو کنٹینیو کیا، اپنے افکار کو، اپنے عقیدوں کو۔ شیطان تو ان پہ سوار تھا، میرے اور آپ سے زیادہ ان پر سوار تھا، کیونکہ جو بھی صراط مستقیم میں زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ آتا ہے حملہ کرنے۔ اسی طرح امام خمینی کی ذات کو دیکھ لیں، شہید صدر کو دیکھ لیں، امام خمینی یورپ میں تھے نا، واپس آئے، یورپ میں رہنے کے بعد اگر شیطان ان پر حاوی ہوتا، سلطنت کرتا، اور ان کی بھی خون میں، ان کی بھی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا، تو یہ انقلاب اسلامی اس قدر عظیم الشان انقلاب، تشیع کا چہرہ دنیا کے سامنے، تشیع کی پاور، یعنی حیدر کرار کی عظمت، ان کے پیروکاروں کی عظمت کی شکل میں آ سکتا تھا ہمارے سامنے اگر شیطان امام خمینی پر سلطنت کرتا؟ نہیں، معصوم بھی نہیں تھے۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی ذات کو دیکھ لیں، سال ہر سال سے اس انقلاب کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور شیطان ان پر سلطنت بھی نہیں کر رہا۔ سرباز امام زمان کے عنوان سے، نائب امام زمان کے عنوان سے رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی کرتے ہیں، اور اسوہ بھی بنے ہوئے۔ سردار شہید قاسم سلیمانی کی ذات، آپ سے یہ تو آپ کے آج کی باتیں ہیں نا، تاریخ کی باتیں تو نہیں کر رہا کہ آپ کو شک ہو کہ یار کس نے کیا لکھ دیا اور کس نے کیا لکھ دیا، ہمیں کیا پتا جھوٹ ہو یا سچ ہو، یہ تو آپ کی دیکھی بھی ہے نا۔ قاسم سلیمانی کی خدمت داعش کو نابود کرنے کے حوالے سے کم ہے؟ یا لبنان میں حسن نصر اللہ کو دیکھ لیں، وہ معصوم ہیں یہ لوگ؟ تو یہ لوگ کیوں اسوہ بنے ہوئے ہیں؟ اگر یہ شیطان کا یہ کہنا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے سوائے مخلص بندوں کے، اور مخلص کی اگر آپ تشریح کریں کہ یہ صرف ائمہ اطہار ہیں، یہ صرف 14 معصومین ہے، یہ صرف وہ شخصیات ہیں جو عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو پھر آپ کیسے اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ مثالیں جو ہم دے رہے ہیں، یہ شہید قاسم سلیمانی، ان کی خدمات، کیا شیطان ان پہ سلطنت کر رہا تھا کہ انہوں نے داعش کو نابود کیا، انہوں نے کشوروں کو، انہوں نے کنٹریز کو نجات دی، اپنے کنٹری کو بھی نجات دی، اور پھر شہادت کے درجے پہ پہنچے؟ پاکستان میں سبت جعفر زیدی
یہ تو گئے تھے نا، یورپ بھی جاتے تھے، لندن بھی گئے تھے، شیطان اگر ان پہ سوار ہوتا یہ وہیں پر اسالم لے کے رک جاتے ہیں، یہ شخص واپس کیوں آیا ہے؟ شیطان ان پہ سوار تھا مگے۔ عزیزان، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم بہانہ تراشی کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں، اور وہ غلط افکار کو پروان چڑھاتے ہیں کہ ہم کیونکہ گناہ کر رہے ہیں اور آ، ہم عصمت کے درجے پہ فائز نہیں ہیں، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، اور ہم کل کو قیامت کے دن خدا سے کہہ دیں گے خدا تو نے اتنی پاور شیطان کو دی تھی، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ بہانہ تراشی چھوڑ دیں، ہم لوگ کبھی بھی یہ بہانہ تراشی نہ کریں۔ اپنی استعداد جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کے ذریعے آپ عمل کریں، آپ اپنے عمل سے یہ اسوہ جو ہیں، یہ جو ہم نے نام لیے، عارف حسین الحسینی، ڈاکٹر محمد علی نقوی، امام خمینی، شہید سعد، رہبر معظم قاسم سلیمانی، سبط جعفر، اور بہت سے وہ شہداء جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، بہت سے وہ شہداء جو آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، وہ کیسے امین مردم تھے اور دشمن نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ سب کے سب یہ ہمارے اسوہ ہیں نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ شیطان کی ناک زمین پر کیسے رگڑنی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ غیر معصوم یہ کر سکتا ہے، یعنی ہم بھی کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، تو مقابلہ کرنا ہے شیطان سے۔ اگر وہ شیطانی صفات کو، یہ ساری قدرت کو لینے کے بعد بھی آپ کو صرف یہ آگاہی دینا تھا کہ ہمارے دماغی صحت میں، ہمارے مینٹل ہیلتھ میں شیطان کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے برے رویوں میں، ہماری شخصیت کشی میں، ہماری شخصیت کی ناسلامتی میں اگر سالم نہیں ہے، شیطان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو شیطان کی طرف متوجہ ہوں اور فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھیں، اس کے بارے میں پلاننگ کریں، تدبیر کریں۔ کم سے کم یہ کریں کہ جب کوئی بری تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے یا کوئی برا عمل کرنے کا دل چاہتا ہے، کم سے کم یہ سوچیں کہ یہ میری اپنی ہے، الہی ہے یا شیطانی۔ یہ جب آپ سوال رکھ لیں گے تو ممکن ہے وہ عمل کرنے سے آپ رک جائیں۔ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا آج شیطان کی صفات اور شیطان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس سے اگلے درس میں ہم 3 اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ دعا کا کیا کردار ہے، عبادات پر تجزیہ و تحلیل کریں گے، اور اخلاق اسلامی کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔